بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 222,222۔ سوچ کے ذریعے یہ بات کہنے کے بعد وہ میرے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن میں اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں۔ میں اسی لیے بالکل خاموش رہا، تب اسے یقین ہو گیا کہ بالکل میں نہیں ہوں وہاں، اس لیے وہ قائل ہو گئی۔ فرمان کسی آیا کی نگرانی میں رہنا چاہیے، فی الحال اس کے لیے یہی ضروری ہے۔ ہم نے جو بیان ریکارڈ کیا تھا اس کے بعد کتنا وقت گزر گیا مجھے پتہ نہ چلا، کیونکہ میری گھڑی جسے ریسٹ واچ کہتے ہیں بند ہو گئی تھی۔ ایک طویل انتظار کے بعد اس کمرے کا دروازہ پھر کھلا۔ ایک فوجی نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ فوجی کا اشارہ بھی ایک عجیب ہی ادائے سے ہوتا ہے۔ میں باہر آ گیا، وہاں کوریڈور میں سونیا کھڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ بھی ایک فوجی جوان تھا۔ ہم ان کے ساتھ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے، جو ایک ڈائننگ روم کی طرح آراستہ تھا۔ چند فوجی افیسر ادھر ادھر صفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صفے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تمام لوگ فوجی لباس میں تھے، صرف وہی بوڑھا ایک بہترین ڈارک بلو سوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ایک طرف صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو اس نے بڑے ہی ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تم دونوں کے بیان سن چکا ہوں۔ بظاہر تم دونوں کے بیانات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آ رہا، اور تم نے اسمگلروں کے خلاف ہماری پولیس کا ساتھ بھی دیا۔ جاپانی حکومت کے ساتھ تمہارا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہمارے ایک اہم راز کو ہم تک پہنچا دیا۔ تم دونوں انعام کے مستحق ہو، اور تم دونوں کو ضرور انعام دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ہمارے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کریں، اور ہم نے اپنی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ایک عرصے سے ادھر ادھر پھٹک رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر ہم ایک جگہ سے فرار ہو کر دوسری جگہ پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ہم پناہ چاہتے ہیں، ایک باعزت شہری کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے افیسر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں صاف گوئی کا عادی ہوں۔ اگر تم باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے اپنے ملک سے یہاں آتے تو میں فوراً تمہیں واپس بھیج دیتا، مگر تم ہماری اہم دستاویز کے ساتھ ہمارے ہاتھ آئے ہو، اور ہم تو تم پر اعتماد کرنے کے باوجود تمہیں اپنے ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ تم ہمارے اہم راز سے واقف ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم کسی غیر ملکی ایجنٹ کے ہتھے چڑھ جاؤ، جہاں تم دونوں آزادانہ شہری زندگی گزارو گے، اور ہم در پردہ تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں نے اور سونیا نے ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ پھر سونیا نے سوال کیا، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نگرانی میں رہیں گے؟ آپ کو ہماری طرف سے کسی بات کا خدشہ ہے؟ بوڑھے نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مدام، فی الحال کوئی خدشہ نہیں۔ تم دونوں کی حفاظت اس لیے کی جائے گی کہ سپر ماسٹر یہاں بھی تم لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ وہ انتقاماً کوئی کارروائی کرے گا۔ وہ اس اہم راز کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ ہم سودے کے لیے تیار تھے، ساتھ ہی ہمارے جاسوس اس کی طاق میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے اہلکار ہمارے ہاتھ لگ جاتے تھے، مگر وہ نامعلوم کتنے پردوں میں چھپا رہتا تھا۔ اس کی کوئی شناخت ہمارے پاس نہیں تھی اور نہ ہے۔
مدام سونیا، تم اس کی تنظیم میں رہ چکی ہو، کیا تم اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ سونیا انہیں بتانے لگی کہ سپر ماسٹر کو ماسٹر سائمن کے سوا شاید کوئی نہیں دیکھ سکا، جبکہ ماسٹر سائمن مر چکا ہے۔ پھر وہ جزیرہ کوائی کی اس عمارت کے متعلق بتانے لگی جہاں کے ہر کمرے میں ٹی وی سسٹم کے ذریعے ہمیں دیکھا جاتا تھا۔ وہاں مختلف ممالک کے جو ایجنٹ اہم دستاویزات کا سودا کرنے آتے تھے، ان کی کوئی بات، کوئی حرکت سپر ماسٹر سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ وہ اپنے خفیہ چیمبر میں بیٹھ کر ایک بڑے سے اسکرین پر اس عمارت کے ہر کمرے کے لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ کوئی خطرہ پیش آنے سے پہلے ہی محتاط ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی حفاظتی انتظامات کے باعث وہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل گیا۔ تمام افسران سونیا کی باتیں گہری توجہ اور دلچسپی سے سن رہے تھے۔ سونیا سے بہت سی معلومات حاصل کرنے کے آفیسر نے کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوائی جیسے چھوٹے سے جزیرے میں سپر ماسٹر جدید آلات کے ذریعے اتنا مضبوط قلعہ بنا چکا ہے۔ ہم اپنے جاسوس وہاں بھیجنے والے تھے۔ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنی پلاننگ پر اب تک عمل نہیں کیا تھا، مگر اب تم دونوں کی موجودگی سے یہ توقع ہے کہ سپر ماسٹر اس طرف کا رخ ضرور کرے گا۔ اس وقت ہمارے درمیان انگریزی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بوڑھے افسر کی سوچ میں کہا، افراد اور سونیا اس ملک میں رہیں گے، سپر ماسٹر یا اس کے خاص آدمی یہاں ضرور پہنچیں گے۔ کیا ایسے وقت سونیا اپنی تنظیم میں واپس چلی جائے گی؟ اس سوال سوچ کے جواب میں وہ بوڑھا افسر سوچنے لگا۔ کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا سونیا آئندہ کیسا کردار ادا کرے گی۔ میں دنیا جہاں کے تجربات سمیٹے بیٹھا ہوں۔ میں نے ایسے چلاک مجرم دیکھے ہیں جو بظاہر اپنے گروہ سے کٹ جاتے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ پورا اور بھرپور تعاون کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر قانون کی مضبوط گرفت کو کمزور بناتے رہتے ہیں۔ اب سونیا اور فراد ہمارا جو راز ہے وہ واپس لے کر آئے ہیں، تو اس راز کی دوسری نقل سپر ماسٹر کے پاس موجود ہو سکتی ہے۔ اس منفی پہلو کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دونوں اب بھی اس تنظیم کے وفادار ہو سکتے ہیں اور یہاں کسی زبردست مہم کے سلسلے میں ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہیں کڑی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اور اس نے سے بھی کہ وہ ایک دم انگریزی کے بجائے جاپانی زبان میں سوچنے لگا۔ ہم جیسے لوگ بھی کمزور اردو بولتے بولتے کبھی انگریزی اور پھر کبھی اردو زبان میں بولنے لگتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا۔ میں نے پھر اسے اپنے طور پر سوچنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اتنی سی معلومات کافی تھی کہ ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہیں۔ اب ہم اس خوش فہمی میں نہ رہتے کہ وہ ہم پر اندھا یقین کر رہے ہیں۔ بوڑھے افیسر نے کہا، مسٹر فرہاد، تم دونوں کے لیے بہترین رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی خواہش بیان کی۔ مجھے جاپانی زبان سے دلی لگاؤ ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی یہ زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام آفیسر خوشی ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ بوڑھے آفیسر نے کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تم ہماری زبان سیکھنا چاہتے ہو، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر رخصتی کا مصافحہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہم کسی ضرورت کے تحت آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کیا آپ سے ملاقات ہو جائے گی؟ اس نے ہمیں ایک فون نمبر بتایا، پھر اپنا نام اور عہدہ بھی بتایا۔ وہ وہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا اور اپنے مخصوص حلقے میں کرنل جوشوہو کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عمارت کے باہر اس بار ہمیں دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ ہمیں ساتھ لے جانے والا عام شہری لباس میں تھا۔ وہ ہمیں ٹوکیو کے ایک ہی خوبصورت رہائشی علاقے میں لے گیا۔ ایک بڑی سی جھیل کے کنارے چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ اس کے وسیع لان میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چاروں طرف ہریالی تھی اور خوش رنگ پرندے مختلف سروں میں چہچہا رہے تھے۔ جب ہم بنگلہ کے سامنے پہنچے تو ایک جاپانی ملازم اور ملازمہ نے ہمارا استقبال کیا۔ ملازم نے مجھے میری زبان میں اور ملازمہ نے سونیا کو اس کی مادری زبان میں خوش آمدید کہا۔ اس وقت میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ خاص بیرونی ممالک سے آنے والوں کے لیے تربیت
تربیت یافتہ ملازم ہیں۔ وہ ہمیں مکان کے اندر لے جا کر وہاں کے مختلف کمرے دکھانے لگے۔ ڈرائنگ روم میں ایک ٹیلر ماسٹر موجود تھا جو ہمارے لباس تیار کرنے لگا۔ ذرا سی دیر میں پتہ چل گیا کہ وہاں ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے دن سے جاپانی زبان سکھانے کے لیے ایک ٹیوٹر آنے لگا۔ کچھ دنوں کے لیے راوی نے ہمارے لیے چین اور آرام لکھ دیا۔ سونیا کو فرمان واپس مل گیا تھا۔ ہم اپنی پسند کا کھانا کبھی اپنے بنگلے میں کبھی وہاں کے مختلف ہوٹلوں میں کھاتے تھے۔ سونیا زیادہ تر فرمان کے ساتھ مصروف رہتی تھی، لہذا کلب وغیرہ میں تنہا ہی جایا کرتا تھا۔ میری رہنمائی کے لیے اردو بولنے والا جاپانی ملازم کبھی کبھی میرے ساتھ ہو جاتا تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہی میری نگرانی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اس کا نام شکرو تھا۔ وہ وفادار ملازم کی طرح میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ جب میں کبھی اس سے کہہ دیتا کہ آج اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بلا چوں چرا مجھے تنہا چھوڑ دیتا۔ وہ لوگ یہی تاثر دے رہے تھے کہ ہم بالکل آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، مگر اب ہم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے۔ یوں بھی ہم وہاں کسی غلط مقصد کے تحت قیام نہیں کر رہے تھے۔ ہم کوئی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے تھے جس سے ان کے شبے کو تقویت ملتی۔